خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، قرآن میں سورہ کہف میں پڑھ لیں، مکالمہ ہو رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جناب ولی کو آپ کہتے ہیں جو لوح محفوظ دیکھ رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، اور یوں ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، یہ کہاں ملا دیا آپ نے؟ دلیل کہاں سے آپ کے پاس؟ کیا بات! جو پیر طریقت ہوگا نا، حقیقت میں پیر ہوگا، وہ تمہیں بھی دیکھے گا، تمہارے باپ دادا کو بھی دیکھ لے گا۔ دلیل قرآن ہے، سورہ کہف پڑھیں اٹھا کے۔ خضر علیہ السلام سے سوال ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کیوں کر دیا؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اس زمین کے نیچے آباء و اجداد نے خزانہ چھپا رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ماضی، آباء و اجداد کے افعال جو موجود نہیں ہیں، انتقال کر چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، ان کے کیے ہوئے اعمال کی خبر کون دے رہا ہے؟ خضر علیہ السلام دے رہے ہیں۔ خضر نبی نہیں ہیں اپنے زمانے کے، موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہیں اس وقت، اور وہ خبر ماضی کی دے رہے ہیں کہ جو قبروں میں جا چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے اس زمین کے نیچے خزانہ چھپا رکھا تھا۔ خضر نے زمین کے اندر بھی دیکھ لیا ہے، خزانے کو بھی دیکھ لیا ہے، اور یہ بھی پتہ کر لیا کس نے چھپایا تھا، اور ان کے دل کی نیت کو بھی دیکھ لیا کہ کس کے لیے چھپایا تھا۔ یہ خضر ہے، قرآن بتا رہا ہے، سورہ کہف پڑھیں آپ۔ میری بات کا آپ انکار کر دیں گے نا، قرآن کا تو نہیں کر سکیں گے نا۔ اگر آپ کسی جدید فطرے کا شکار ہو ہی گئے ہیں، لیکن قرآن تو وہی ہے نا، قرآن پڑھیں جا کر۔ خضر علیہ السلام یہ بھی بتا رہے ہیں زمین میں خزانہ ہے، اس دیوار کے نیچے ہے، چھپانے والے کون ہیں، اور ان کے دل کے اندر جو نیت تھی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی اولاد کے لیے خزانہ چھپا رکھا ہے، اور جو موجودہ لوگ ہیں ان کے دلوں کی نیت کا بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر فطور ہے، خزانہ ظاہر ہو گیا، لے کر کھا جائیں گے، اولاد یتیم کو نہیں مل سکے گا۔ مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، مستقبل کا بتا رہے ہیں کہ اس لیے میں نے دیوار کھڑی کر دی ہے، یہ بچہ بڑا بھی ہوگا، بالغ بھی ہوگا، سمجھدار بھی ہوگا، اور خزانہ اس کو ملے گا۔ خضر سے سوال کرنے والوں سوال کرو نا، قرآن سے پوچھو سورہ کہف کے اندر کہ خضر کون ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، ماضی کا علم بھی ان کو مل گیا، قبر میں جانے والوں کی آباء و اجداد کی خبر بھی ان کو مل گئی، ان کے دل کے خیالات کا بھی پتا ہے، زمین کے چھپے خزانے کا بھی پتا ہے، اس بچے کے بارے میں پتا ہے، نظر ڈال کر بتا دیا یہ بڑا بھی ہوگا، بالغ بھی ہوگا، شعور کو بھی پائے گا، اور یہ خزانہ اس کو ملے گا۔ اتنا علم عطا ہو گیا ہے، اور علاقے میں رہنے والے سارے، ان سے تو خضر نے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن ساروں کا علم گزرتے گزرتے پتا چل گیا کہ اس علاقے کے اندر بے ایمان بھی رہتے ہیں، دھوکے باز بھی رہتے ہیں، جو کہ خزانے کو کھا جائیں گے، لہٰذا میں نے دیوار کو کھڑا کر دیا ہے، جب بچہ بڑا ہوگا تو مستقبل کا پتہ دے رہا ہوں کہ خزانہ اس بچے کو ملے گا۔ تو جب پچھلی امت کا ولی جو نبی کے تابع ہو، جب پچھلی امت کا نبی موجود اور اس کا تابع دار موجود، اور وہ امت کے فائدے کے لیے ماضی کو دیکھ رہا ہے، زمین کے چھپے خزانے کو دیکھ رہا ہے، موجودہ لوگوں کی نیت کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی جوانی اور اس کے مستقبل کو دیکھ رہا ہے، یہ موسیٰ کے دور کے ایک کامل ولی، ایک نیک بندے کی نگاہ کا کمال ہے، اور وہ پچھلی امت کے لوگ ہیں۔ تو اس امت کا جو ولی ہوگا، اور جو ولیوں کا سردار ہوگا، جو غوث ہوگا، جو اغیاث کا سردار ہوگا، تو اس کی نگاہوں کا عالم کتنا ہوگا، اس کا فیضان کتنا ہوگا۔ جب اس کے در پر آدمی چلا جائے تو وہ کتنے آباء و اجداد کی پشتوں کو دیکھتا ہوگا، وہ بچوں کے مستقبل اور جوانوں کے مستقبل کو کیسے دیکھتا ہوگا، اس کے نصیب میں جو رزق زمین میں چھپا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ آپ پوچھتے بابو کو کیسا پتا چلا کہ تمہارے نصیب میں رزق ہے کہ نہیں ہے؟ خضر کو کیسے پتا چلا زمین میں خزانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے علم لدنی عطا کیا تھا، اور وہ بتا رہا تھا یہ خزانہ زمین کا نہیں ہے، فلاں بچے کا رزق بننے والا ہے، اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ نصیب تو لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ لوگ نظر اٹھا کے لوح محفوظ کو پڑھا کرتے ہیں، کبھی کبھی اللہ والے زمین پہ نظر کر کے لوح محفوظ پڑھا کرتے ہیں۔